بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایمان و عقیدے کی سلامتی کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم ترین عبادت ہے۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے اور اس کے دینی دنیاوی بے شمار فوائد ہیں۔ It has innumerable benefits having deep positive impact on each every sphere of human life. اللہ سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ قرآن مجید اور احادیث نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کی اہمیت و افادیت سے مالا مال ہیں۔ اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے اور اس کی حفاظت کرنے والوں کے لیے مزدہ جاں فضا، رضا الہی کے نصیب ہونے، خوشحالی، برکت اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے، تو وہیں اس کے تارکین چھوڑنے والوں کے لیے سخت وعید بھی فرمائی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ آئیے اس کے 10 فوائد آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے کو اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نماز دل اور چہرے کی نورانیت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسانی جسم کو سکون ملتا ہے، ساتھ ساتھ نماز رحمت الہی کا ذریعہ اور روزی میں برکت کا بھی سبب ہے۔ نماز بے حیائی اور بے پردگی سے بچاتی ہے، نامہ اعمال میں اضافہ کرتی ہے اور قبر کی دہشت کو ختم کرتی ہے۔ جنت میں داخل ہونے کا اجازت نامہ ہے اور دوزخ کی آگ سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگ نماز کی فکر رکھتے ہیں وہ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ پارہ نمبر 18 سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ ایمان والوں کے اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے اور چھوڑنے والوں کے بارے میں وعیدیں۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری دکھاوا کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ مریم میں ارشاد ہوا، فخلف من بعدهم خلف اداؤوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غے سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اس وضو کے طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔